سے اس باندی کو، اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا. کہا تھا جا میرے بھتیجے کے آنے کی خوشی میں نے تجھے غلامی سے آزاد کر دیا. بس یہی میرا ایک عمل ہے. جب رسول اللہ پیدا ہوئے تھے اس خوشی میں نے ایک باندی کو آزاد کیا. اب سنو، محدثین بیان فرماتے ہیں کہ مشرک اور کافر اگر حضور کی ولادت کی خوشی میں باندی آزاد کرے، اسے انگلی میں ٹھنڈک پہنچ سکتی ہے، تو سنی عاشق رسول جب میرے آقا کی ولادت کی خوشی منائے تو کیا اس کی پوری قبر نہیں ٹھنڈی کی جا سکتی ہے؟ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نہیں ہوں گی؟ یقین رکھو میرے عزیزو، اور اس یقین کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگوں نے یہ آپ کے یا نوجوان بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالا کہ یہ میلاد کرتے ہیں، بدعت ہے، اور بعض لوگ تو شرک اور کفر تک بھی لے کے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میلاد شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے. میلاد ہو کہ مولود ہو یا پھر مولد ہو، یہ سب ولادت سے بنا ہوا ہے. یہ ولادت پیدا ہونے کو کہتے ہیں، پیدا ہونے کے دن کی خوشی، میلاد کی خوشی. مجھے یہ بتاؤ، شرک اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو خدا کے برابر شریک کر دیا، کسی اور کو بھی ایسا مانا جیسے اللہ کو مانتا ہے. ہم رسول اللہ کی میلاد منا کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم رسول کو خدا کے برابر نہیں مانتے. خدا وہ ہے لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی، اللہ کی مولود نہیں ہو سکتی. رسول کی مولود کر کے سنی بتاتے ہیں کہ شرک کا شبہ بھی نہیں آنا چاہیے. ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، اس لیے بتانا ہے کائنات کو کہ رسول پیدا ہوئے اور خدا پیدا نہیں ہوا. یہ شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے. شرک مردود، اس کے بعد پھر کوئی ذکر نہ درود، ختم ہو جائے گا. لیکن حضور کی محبت کرنے والا، اس کو تھوڑی تکلیف بھی ہو جائے تو پوری دنیا کے مسلمان تڑپنے لگ جاتے ہیں. یہ ہم نے محسوس کیا ہے. مجھ جیسے نکمے کو، میں ایک کمزور آدمی، کم علم آدمی، ظالموں نے پکڑا اور اٹھا کر کے لے کر کے گئے تو ہوا کیا میں نے دیکھا ہے. آج تک 2.5 سال ہو گئے باہر، جس علاقے میں بھی جاتا ہوں، چھوٹا سا گاؤں، عورتیں نکلے، بچے نکلے اور کہتے ہیں ہماری بوڑھی دادی نے 3 مہینے روزے رکھے آپ کی رہائی. کوئی عورت کہتی ہے کہ ہم رو رو کر کے دعائیں کرتے رہے. کیسے کیسے علاقے، ساؤتھ افریقہ میں دیکھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلسل دعائیں کرتے رہے. یہ کس نے ڈالا تھا ہر ایک کے دل میں؟ کون ہے جو ہر مسجد میں، ہر علاقے میں مظلوم کے لیے دعاؤں کا احساس پیدا کیا؟ اتنا فخر تھا کہ جو آتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے. میں نے محسوس کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر ایک کے دل میں اس کو بٹھا دیتا ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آپ انمول ہونا چاہتے ہیں تو ان قدموں میں آؤ، ان قدموں میں آؤ. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت نے کہا مفر مقر، مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ اور مقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بھاگنے کی جگہ، نہیں اور کوئی ٹھہرنے کی جگہ. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو. جب ہمارے گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی تو ہم گردن مروڑ کر کے اسے دفن کر دیتے تھے. اللہ اکبر. ایمان لانے کے بعد اب ان حالات کو یاد کر کے رونا آتا ہے کہ ہم نے جہالت کے زمانے میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا. یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے بیٹیوں کی عظمت بتائی. بے شک بے شک. پھر پوچھا گیا کون سا واقعہ ہے جس پر آپ کو ہنسی آ جاتی ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم جب سفر پر نکلتے ہمارے کئی خدا ہوتے تھے. کوئی ہوا کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، زمین کا الگ، آسمان کا الگ، بیماریوں کے لیے الگ.
گھر میں بال بچوں کے لیے الگ، سب کے الگ الگ خدا بنے ہوئے تھے. وہ کہتے جب ہم سفر پہ جاتے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، آٹا گوند کر کے اسی کے بنا لیتے تھے، کیونکہ جب گھر پر رہتے تھے تو پتھروں کے بنے ہوئے تھے اور وہ بھاری ہوتے تھے، اٹھا کر کہاں لے جائیں، اور ایک ہو تو لے جائیں، 100 ہیں کہاں اٹھائیں گے. تو ہم آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں آٹے کے بنا کر لے کر تو جاتے تھے سفر میں، اور کبھی اگر ہمارا کھانا ختم ہو جاتا تو ہم اپنے خدا کا کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیتے، کبھی پیر توڑ کے کھا لیتے، کبھی اس کی گردن کو پکا کر کھا لیتے تھے. تو وہ صحابی کہتے ہیں آج ایمان لانے کے بعد اس واقعے کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے کہ کیسی جہالت کے زمانے میں تھے. اللہ کا کتنا کروڑا احسان ہے کہ اس نے کروڑوں سے نکال کر ایک کی بارگاہ میں لے آیا ہے. اللہ سبحان. اور یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف ہے آپ کو. عزیزان گرامی وقار، کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے تم پر؟ تم اس بات پر جتنا فخر کرو وہ کم ہے. لوگ اپنی پراپرٹیوں پر، اپنی جائیداد پر، اپنے منصب پر، اپنی کرسی پر فخر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں صرف تمہیں آج کی اس مولود مبارکہ کی محفل میں ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. میرے عزیزوں، تقریر کیا ہے، بیان کیا ہے؟ حضور کے صفات ہی تو بیان کرنا، حضور کے اخلاق ہی تو بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفات عالی ہی تو بیان کرنا ہے. اور اس لیے بیان کرنا ہے کہ ہمارے بیان کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اونچی نہیں ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے خود ان کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا ہے کہ ہم جیسوں کو اور بلند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں، حضور کی بلندی جو بیان کرتا ہے اللہ اس کو خود بلند کر دیتا ہے. ہم اپنی تعریف کراتے ہیں، ہم اپنی تعریف کراتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کرتا ہے اس کی تعریف ہونے لگتی ہے. آج دنیا ہمیں بھی پہچانتی ہے تو حضور کے سیرت بیان کرنے کی وجہ سے پہچانتی ہے. کہانیاں سنانے والے ہوتے تو پتہ نہیں نگلیکٹ کر دیے جاتے، اگنور کر دیے جاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے والا ہمیشہ سروں پر سجایا جاتا ہے، دل میں بٹھایا جاتا ہے. کیرلا کی سرزمین پر آج میں ایک بہت چھوٹے سے علاقے میں جا کر کے آیا. کیرلا کی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، گاؤں کے اندر چھوٹی مسجد ہے. مسجد کے اندر بلکہ دوسری جگہوں پر بھی میں نے دیکھا ملیالم بولنے والے، کیرلا والے. ملیالم زبان بالکل ڈیفرنٹ ہے، آپ کے اوپر سے چلی جائے گی بہت ساری، لیکن ان کے لیے اردو بولنا کتنا مشکل ہے وہ میں جانتا ہوں. لیکن باوجود اس کے میں نے مسجد میں پڑھتے ہوئے سنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ان کو پورے سلام کا ترجمہ اگرچہ معلوم نہیں، لیکن عشق میں بولے ہوئے ایک عاشق کی زبان اللہ کائنات میں پھیلا دیتا ہے. ہر دل میں اللہ تبارک و تعالی یہ اتار دیتا ہے. اسی لیے صدیاں بیت گئیں، ابو لہب کے جملے کسی کو یاد نہیں، ابو جہل کے کلمے کسی کو یاد نہیں، عتبہ شیبہ کیا گالیاں دیتے تھے رسول اللہ کو وہ کسی کو پتا نہیں، لیکن حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا وہ بچے کو یاد ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ. یہ صرف اور صرف سٹیٹس بنانے کے لیے، کیا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے جیسے کچھ لوگ رکھتے ہیں؟ جب کسی کے پاس کوئی خزانہ آتا ہے، اب ہمیں رسول پاک کی زندگی پڑھنے کے بعد بھی یہ پتا چل رہا ہے کہ حضور نے پوری 63 سالہ زندگی خزانوں کی چیزیں استعمال نہیں فرمائی، وہ تو نہایت سادی زندگی پر قناعت کرتے رہے. اب یہاں سے بات یہی نکلتی ہے، اللہ نے اگر اپنے رسول کو سارے خزانوں کی چابیاں دی ہیں تو صرف رسول کو رکھنے کے لیے نہیں بلکہ بانٹنے کے لیے ہی دی ہیں، امت کے لیے دیا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول سے مانگنا نہیں چاہیے، تو خزانے ان کے پاس ہیں، نہ مانگے تو پھر کریں کیا؟ خود حضور فرما رہے ہیں میرے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، جس کے پاس چابی ہے اس سے نہ پوچھیں، اس سے پوچھنا جرم ہے. مثال کے طور پر مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ مسجد کس کی ہے؟
اللہ کی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں اللہ کی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن چابی مؤذن صاحب کے پاس ہے۔ ہم نے مسجد کے انتظامیہ کو بھی دیکھا، صدر ہے، متولی ہے، کوئی بھی ہے، انہوں نے مسجد کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو مقرر کیا، کبھی مؤذن صاحب کے پاس، کبھی امام صاحب کے پاس مسجد کی چابی ہے۔ تو آپ سیدھے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے کیوں نہیں کہتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہ اللہ دروازے کھول دے؟ آپ مؤذن صاحب سے کہتے ہیں چابی لائیے، کھولیے، اور یہاں پر آپ کو کوئی شرک کا فتویٰ بھی نہیں دیتا۔ چابی ان کے پاس ہے، مؤذن صاحب کے پاس۔ تو اگر ہم نے سوال کیا آپ کے پاس دروازوں کی چابیاں ہیں، ذرا کھولے، میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کروں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس چابی کی ذمہ داری ہے، تو ان سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب جب رسول نے تمہیں بتایا زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، تو رسول سے سوال کرنے میں کیا حرج ہے؟ حضور سے مانگنے میں کون سی دقت ہے؟ ہم اللہ سمجھ کر کے یا خدا سمجھ کر کے کبھی مؤذن کو یہ نہیں کہتے کہ تو جب چاہے گا دروازے کھلیں گے، نہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کو ڈیوٹی پر رکھا گیا ہے۔ ہم اسی طرح اختیارات کا مالک بنایا ہے، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے وہ رسول تمہارے پاس ہے جو تمہیں اچھائیوں کی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ اب جو دو لفظ آئے ہیں وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یحرم علیہم الخبائث ویحل لهم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے وہ حلال بناتا ہے، اور ناپاک چیزوں کو وہ رسول تمہارے لیے حرام کہہ دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا حرام اور حلال دنیا میں بنانا یہ بھی اختیارات رسول میں سے ہے۔ رسول جسے کہیں حلال وہ حلال ہے، اور رسول جسے کہیں حرام وہ حرام ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا اور اختیارات کیا چاہیے؟ ایک صاحب نے کتاب میں لکھ مارا، جس کا نام محمد یا علی ہوگا وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا۔ ان کا بغض تھا، وہ عداوت تھی، نفرت رہی ہوگی، سیدھے نشانہ سادھا اور یوں کہا کہ ان کو کوئی اختیارات نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو، آؤ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مختار بنایا ہے۔ کیسے؟ ایک صاحب آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے کے لیے ممبر پر خطبہ دیا۔ یہ بقرعید کا دن تھا، 10ویں ذی الحجہ، اور قربانی کا دن ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے میں ایک لفظ فرمایا کہ جنہوں نے ہماری عید سے پہلے گوشت ذبح کیا، بکرا ذبح کیا یا جانور ذبح کیا، ان کی قربانی نہیں ہوئی، وہ تو کھانے پینے والا ایک گوشت ہو گیا۔ جس نے عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسی بیان کیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے تو یہ سوچا کہ یہ عید کا دن کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، میں فجر کے فوراً بعد ہی بکری ذبح کر دیا، گوشت ہو گیا، بن بھی گیا، کھا پی کر کے میں عید میں بھی آ گیا، میری قربانی کا کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ تو کھانے پینے کا گوشت ہوا۔ انہوں نے پوچھا پھر قربانی کے لیے جانور کتنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں سے ہے 1 سال کا کم سے کم ہونا چاہیے نا بکرا یا بکری۔ صحابہ نے دیکھا سجدہ کیسے کیا، صحابہ نے دیکھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں؟ حضور نے نہیں فرمایا جیسے قرآن میں آیا ہے ویسے پڑھو، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عمل کریں وہی شریعت ہے، یہی اختیارات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔